اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا کہ ولی کی صفات اور ولی کے لفظ کے بارے میں۔ یہ جو لوگ آج کل کے دور میں ولایت کا انکار کرتے ہیں یا ولی کی جان پہچان کے حوالہ سے ناواقف ہیں، ولی ایک ایسا لفظ ہے کہ جو قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا، اور لفظ ولی کی نسبت اللہ کے ساتھ بھی کی گئی ہے، لفظ ولی کی نسبت نبی کے ساتھ بھی کی گئی ہے، لفظ ولی کی نسبت علی سے بھی کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کئی بندوں کے ساتھ ولایت کے تاج سے ان کو سرفراز کیا۔ قرآن پاک کی کئی ایسی آیات ہیں کہ جن میں ولی کا لفظ بولا گیا۔ یہ جو لفظ ولی ہے، یہ جب بولا جاتا ہے تو کئیوں کے منہ کے تیور بدل جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے غصے سے دیکھتے ہیں کہ اس نے ولی کا نام تک کیوں لیا۔ لیکن یاد رکھیں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے کے بارے میں کریم آقا نے فرمایا تھا کہ جس کا میں ولی ہوں، علی اس کا ولی ہے۔ اس بات سے یہ پتہ چلا کہ ولی نسبت کی، ولی لفظ کی جو نسبت ہے وہ نبی کے ساتھ بھی ہے، ولی لفظ کی جو نسبت ہے وہ حضرت علی کے ساتھ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی اس لفظ کو یعنی کہ بولا گیا، اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ النبی اولا، اولا یہ جو لفظ ہے یہ ولی کی جمع ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، مطلب یہ کہ یہ جو نبی ہے یہ مومنوں کی جانوں کے قریب ہے۔ تو یہاں پہ لفظ ولی کا جو معنی کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ قریب۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، تمہارا دوست یا مددگار صرف اللہ اور اس کے رسول اور وہ مومن ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ بے شک دوست یا مددگار صرف اللہ اور اس کے رسول اور وہ مومن ہے۔ یہ پتہ چلا کہ مومنوں کے ساتھ بھی ولی کا لفظ کی نسبت کر دی گئی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ بھی ولی کی نسبت کر دی گئی ہے، نبی کے نام کے ساتھ بھی ولی نام کی نسبت کر دی گئی ہے۔ تو ولی مختلف معنوں میں کہا جاتا ہے کہ ولی کا معنی ہوتا ہے مددگار، ولی کا معنی ہوتا ہے قریب، دوست، والی، وارث، معبود، مالک اور ہادی، یہ سبھی قرآن پاک کے اخذ ہوئے معنی ہیں، یعنی کہ معنی یہ تقریباً 8 معنی بنتے ہیں ولی کے۔ تو یہ جب اللہ کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی کبھی وارث کے، کبھی معبود کے، اور کبھی قریب کے، کبھی دوست کے، کبھی مددگار کے، یہ سارے اسی کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو کیا اللہ ہمارا مددگار نہیں؟ اگر مددگار ہے تو اللہ ہمارا ولی ہے۔ کیا نبی ہمارا مددگار نہیں؟ آج کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا کہ نبی تمہارا مددگار ہے، نبی تمہارا ولی مددگار ہے۔ اسی طرح مومن بھی ہمارے مددگار ہوں گے۔ کس طرح کہ مومن بھی شفاعت کریں گے، حدیث مبارکہ سے یہ بات بالکل اخذ ہے۔ اب حافظ قرآن ہو وہ بھی مددگار بن جاتا ہے۔ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں
کہ حافظ قرآن روز قیامت اپنے خاندان کے 10 افراد جو جہنمی ہوں گے ان کی سفارش کر کے ان کو جنت میں بھیجنے کا مددگار بنے گا، سفارش کرے گا، تو وہ بھی مددگار ہوا۔ تو جب ایک حافظ قرآن مددگار ہو سکتا ہے تو پھر ولی جو ہے یہ جب اللہ سے مدد طلب کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ولی ہو جاتا ہے، اور بندہ اللہ کا ولی، اللہ بندے کا ولی۔ اور اب یہ جو ولی بمعنی دوست یہاں پہ لے کر یہ فکرہ بولا گیا کہ بندہ اللہ کا ولی اور اللہ بندے کا ولی، بمعنی دوست اس میں، یعنی کہ بندہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے قرب میں جاؤں، اللہ کو اپنا دوست بناؤں۔ تو اس پر ایک حدیث مبارکہ کوٹ کروں گا کہ بندہ بھی اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے اور کچھ جاتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جائیں، اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہیں، اللہ سے محبت کا دم بھرنا چاہیں، تو پھر وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے وہ قریب ہوتے ہیں، اللہ کے قرب حاصل کرتے ہیں، تو پھر وہ بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ اللہ تو پہلے ہی ولی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ، یہ مسلم شریف کو امام احمد نے بھی اس کو نقل کیا کہ حضرت ابی ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کریم آقا کا یہ فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے، لہٰذا یہ حدیث قدسی ہوا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قال فرماتا ہے، اذا تلقانی عبدی بشبر، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندوں میں سے جو کوئی بھی میرے قریب ہو، میرے قرب چاہے، میرے قریب آئے اور قریب ہونے کے لیے مجھ سے مدد چاہے، تو میں وہ ایک بالتشت میرے قریب آتا ہے تو فرمایا کہ تلقیتہ بذراع، میں اس کی طرف ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اسی طرح فرمایا کہ تلقیتہ بباع واذا تلقانی بذراع، کہ بندوں میں سے کوئی بھی میرے قریب ایک ہاتھ ہو تو تلقیتہ بباع، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک بازو اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلا کہ بندہ بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو قریب ہے ہی، بس اس کو پکارنے کی ضرورت ہے کہ جب اس کو پکار کر اس کے قریب ہوں گے، قریب ہونا چاہیں گے، تو وہ تو پہلے ہی فرماتا ہے کہ میں بندے کے قریب ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ امام مسلم اور امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یقول اللہ انا عند ظن عبدی بی وانا معہ حین یذکرنی، میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، کہ بندہ جب میرے متعلق جس طرح کا بھی گمان رکھتا ہے تو میں اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو یہ پتہ چلا کہ بندہ قرب چاہتا ہے خدا کا، اور اس کے قرب چاہتے ہوئے اس کا جب ذکر کرتا ہے تو آواز آتی ہے، بندے میں بھی تیرے قریب ہوں۔ تو آپ نے یہ سمجھا آج کہ ولی کے نام کی نسبت جب اللہ سے ہوگی تو بمعنی اللہ بھی دوست ہے بندوں کا، اللہ بھی قریب ہے بندوں کے، اللہ بھی مددگار ہے بندوں کے۔ اب یہ بندہ اللہ کے قریب ہو کر جب اس کا دم بھر کے اور اس کا ذکر کر کے اس کے قریب ہوتا ہے تو یہ مدد چاہتا ہے کہ اللہ میری مدد کرے، اللہ میرا ولی وارث ہو جائے، اللہ میرا مددگار ہو جائے۔ اب یہ ولی جب اللہ کی یہ آرزو چاہ کے تو اس کے قریب میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس بندے کو ایسی ولایت بنا عطا کر دیتا ہے کہ یہ بندہ بھی اب بندوں کا والی بن جاتا ہے، بندوں کا مددگار بن جاتا ہے۔ کس طرح آئے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی ہے، حضرت ابی ہریرہ نے اس کو روایت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما تقرب الی عبدی بشبر تلقیتہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ،
وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لے، میرے قریب ہو جائے، مجھے اپنا بنا لے، مجھ سے مدد چاہے، مجھے اپنا دوست بنا لے اور نوافل کے ذریعے، تو پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ حتی احبہ، پھر میں بھی اس بندے کو اپنی محبت عطا فرما دیتا ہوں، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور پھر جب بندہ اللہ محبوب بنا لیتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جب اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے تو آگے فرمایا كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے کان بن جاتا ہے جن سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اللہ اس کی نگاہ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ بندہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ بندہ چلتا ہے۔ اب اس کی نگاہ اور اس کی زبان، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میں بن جاتا ہوں۔ جب اللہ بن جاتا ہے تو اب اس بندے کے ہاتھوں میں کتنی طاقت ہوگی، اب اس بندے کے کانوں میں کتنی طاقت ہوگی، اب اس بندے کے پاؤں میں کتنی طاقت ہوگی۔ جب یہ سارے معاملے ہوتے ہیں، اب یہ بندہ جس کو طاقت خدا کی مل رہی ہے، اب یہ اللہ کے بندوں کا، اللہ کی مخلوق کا مددگار بن جاتا ہے۔